یہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ دن اور رات میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا ہے، اللہ پاک فرشتوں کو اس کا رفیق بنا دیتا ہے، فرشتوں کو اس کا ساتھی بنا دیتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، قرآن کریم اللہ کی بارگاہ میں دلائل دے گا، قرآن کہے گا اے رب کریم، ہر شخص دنیا میں اپنے کام کی اجرت لیتا ہے، کام کرتا ہے تو اس کی اجرت ملتی ہے، اے اللہ فلاں شخص دن اور رات قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اے رب کریم اس نے میرے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، یا رب اب آج اسے اجر عطا فرما، آج اس کو مزدوری عطا فرما۔ قرآن کریم کی اس عرض پر بندے کو تاج شاہی اور کرامت کا لباس پہنایا جائے گا۔ اللہ پاک قرآن سے فرمائے گا حل رضیتا، اے قرآن اب تو راضی ہے؟ قرآن کہے گا اے اللہ اس سے بھی افضل اجر عطا فرما، اور زیادہ اجر عطا فرما۔ اب اس بندے کو بادشاہت اور جنت عطا کر دی جائے گی۔ قرآن سے کہا جائے گا حل رضیتا، اے قرآن اب تو راضی ہے؟ قرآن کہے گا یا رب اب میں راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ قرآن ہمارے بارے میں رب سے بات کرے گا، وہ جب کرے گا نا تم قرآن پڑھنے والے ہوں گے، جب ہمیں قرآن سمجھ آتا ہوگا، ہم قرآن کے احکام پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ مگر آج بہت بڑی تعداد، شاید قرآن کھولے ہوئے بھی عرصہ ہو گیا۔ ہاں قرآن سے ہمارا تعلق ایک ہے، ہاں وہ بڑا گہرا تعلق ہے۔ وہ کیا ہے؟ جیسے ہی نئی دکان لینی ہے قرآن خوانی کرا لی، جیسے ہی نیا گھر لینا ہے قرآن خوانی کرے۔ کون کرے گا قرآن خوانی؟ مدرسے کے بچے آگے کریں گے، ہم تو نہیں کریں گے، ہمیں تو پڑھنا ہی نہیں آتا۔ بدقسمتی ہے کہ جس کے گھر پہ قرآن خوانی ہے نا اس کو بھی قرآن نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ باقی دوسرے لوگ پڑھیں گے نا قرآن۔ یعنی قرآن کو ہم نے اپنے گھر اور اپنے دکان پر برکت کے لیے سمجھا ہے، بس پڑھنا کہاں ہم نے قرآن، سمجھنا کہاں ہے؟ اچھا قرآن کو چوم کے رکھیں گے جلدان میں لپیٹ کر، ماشاء اللہ قرآن کا ایک اور کام بھی ہے، ساری شادی میں ناچ گانے ہوں گے اور جب دلہن کی رخصتی کا وقت آئے گا تو قرآن یاد آئے گا، پتہ نہیں وضو بھی کرتے نہیں کرتے قرآن پکڑتے وقت، وہ دلہن کے سر پہ رکھ دیں گے۔ بھائی یہ قرآن اس لیے ہمارے پاس، اللہ اکبر، کیا اس لیے قرآن نازل ہوا؟ رب کا کلام اس لیے نازل ہوا کہ نہ پڑھنے کا ٹائم نہ سمجھنے کا ٹائم، حالانکہ اس قدر فضائل، اس قدر برکتیں۔ اللہ کرے کہ ہم قرآن کے نور کو سمجھنے میں کامیاب ہوں اور اس کی برکتیں ہم اٹھائیں۔ سبحان اللہ۔ سنیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں کچھ لوگ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ دعا کرنا بھی عبادت، قرآن پڑھنا بھی عبادت، مگر سنو قرآن پڑھنا کیسا کمال کا کام ہے۔ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے جو بندہ تلاوت قرآن اور میرے ذکر میں مصروف ہونے کے سبب مجھ سے مانگ نہ سکے، میں اسے مانگنے والوں سے زیادہ افضل عطا فرماتا ہوں۔ بغیر مانگے رب عطا فرماتا، کیونکہ بیزی تھا قرآن میں مصروف ہونے کی وجہ سے وہ دعا نہیں کر سکا، اس کی وہ تلاوت اسے دعا مانگنے والے سے زیادہ عطا فرما دے گی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس طرح اللہ کریم اپنی تمام مخلوق سے افضل ہے، ایسے ہی اللہ پاک کا کلام بھی باقی تمام کلاموں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اور سنو بہت ساری عبادتیں ہیں مگر سب سے افضل عبادت کون سی؟ آقا فرماتے ہیں افضل عبادتی امتی قراءۃ القرآن، قرآن کریم میری امت کی افضل ترین عبادت ہے، مگر تلاوت قرآن نہیں کرے۔ افسوس یہ ہے کہ تلاوت کرنا بھی نہیں آتا، ایک یہ بڑا مسئلہ ہے۔ قرآن پڑھتے بھی ہیں بہت سارے لوگ مگر قرآن سے ہی پڑھنا نہیں آتا، اپنی مرضی کا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ قرآن عربی زبان میں ہے اور عربک is the most sensitive language on earth۔ زمین پر سب سے زیادہ حساس زبان اگر کوئی ہے تو وہ عربی زبان ہے۔ ہا اور ہا کا فرق ہے، قاف اور کاف کا فرق ہے، اور معنی بہت دور ہو جاتا ہے۔ بہت آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں کہ تھوڑا سا فرق کتنا فرق کر دیتا ہے۔ قاف، ٹھیک ہے، موٹا قاف، قاف سے آتا ہے قلب۔ قلب کے معنی کیا ہے؟ اتنا تو پتا ہے نا، کیا ہے؟ دل، امراض قلب کہتے نا دل، اور قلب کی جگہ کوئی پڑھتا ہے قلب، ڈنڈی والا کام۔ سننے میں تو بہت تھوڑا فرق ہے قلب اور قلب، مگر یہ قلب کا معنی کیا ہو گیا؟ کتا۔ اللہ اکبر، کدھر دل کدھر کتا۔ اب آپ سوچو کہ یہ چھوٹا موٹا فرق کر کے چل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا پھر کچھ لوگ بڑے جی ان کو سمجھاؤ نا یار آپ کی تلاوت ٹھیک نہیں ہے، آپ صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے۔ تو اللہ معاف کرنے والا ہے، مولانا صاحب اتنا مشکل بھی نہیں ہوتا ہے۔ اچھا پہلے ہم سمجھاتے تھے نا تھوڑا مشکل تھا، لوگ مشکل سے سمجھتے تھے۔ اب یہ جب سے موبائل، سافٹ ویئر، ویب سائٹیں
एप्लीकेशन आ गई, हमारा काम बड़ा आसान हो गया। अब मैं आपको आपकी जबान में समझाऊंगा, अब आपको शायद जल्दी समझ आ जाए। जो कहते हैं चल जाता है, थोड़ा बहुत फर्क चल जाता है, चलो मैं उनको समझा देता हूँ। मोबाइल में आपने एक पासवर्ड लगाया है, बैंक अकाउंट है आपका, उस पर आपने एक पासवर्ड लगा दिया, या आपकी कोई वेबसाइट है, आपने उस पर पासवर्ड लगाया हुआ है, ठीक है। और मिसाल के तौर पे आपने अहमद नाम का पासवर्ड लगाया, अहमद 1226 एहतियात समझाने के लिए, और आपने अहमद जो है वो स्मॉल वर्ड्स में लिखा है। अब सिर्फ अहमद का एक कैपिटल वर्ड में लिख दो, खुल जाएगी वेबसाइट है? बताओ, नहीं खुलेगी ना। अच्छा, ये भी तो अहमद ही है, सिर्फ वर्ड एक बड़ा हो गया। अच्छा, 1226 की जगह एक हटा दो, 226 कर दो, खुल जाएगी? नहीं खुलेगी। अच्छा, एक काम करो, चलो कुछ तब्दील नहीं कर, बीच में एक नुक्ता ही लगा दो बस, अहमद के बाद एक नुक्ता लगाओ, फिर 1226 कर दो, फिर खुल जाएगी। फिर तो खुल जानी चाहिए, थोड़ा ही फर्क है ना, नहीं खुलेगी। अच्छा, सिर्फ नुक्ता भी नहीं लगाते, सिर्फ स्पेस दे देते हैं बीच में, अब तो खुल जानी चाहिए यार, खाली जगह ही छोड़ी है बीच में, और क्या कुछ डाला भी नहीं है। सब कह रहे हो नहीं खुलेगी, बड़े समझदार हो। तुम्हारी वेबसाइट जैसा लिखा तब खुलेगी, मेरे रब का कुरान जैसे पढ़ोगे चल जाएगा। खुद गौर करें ना, कुरान करीम जैसा नाजिल हुआ है, जिस जबान में नाजिल हुआ है, उसके तकाजे पूरे करने पड़ेंगे, उसको उसी अंदाज से पढ़ना पड़ेगा, वरना माना किधर किधर चला जाएगा। रोजाना नमाज में हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, क्या माना है? तमाम तारीफ अल्लाह ताला के लिए जो आलमीन का रब है, इसका मजमून यही बनता है ना। अगर कोई पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, माअल्लाह, सुनने में फर्क बहुत थोड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह, फर्क क्या है? हा की जगह उसने क्या पढ़ा? हा। ये दोनों अलग लफ्ज हैं। अब इसका माना पता है क्या बन जाएगा? माअल्लाह। बोलते हुए भी मजा नहीं आ रहा, तमाम शोले और बुराइयां अल्लाह के लिए। अब मुझे बताओ, जो नमाज ऐसे पढ़ रहा है, नमाज फायदा देगी, बरकत देगी? क्योंकि कुरान के बारे में ये भी आता है कि कुछ कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं जिन पर खुद कुरान लानत करता है। लोग कुरान पढ़ रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, मगर ठीक नहीं पढ़ रहे, इसलिए शायद बरकत भी नहीं मिल रही है, रूहानियत भी नहीं मिल रही है, दिल को सुरूर भी नहीं मिल रहा है। हालांकि कुरान का तो एक एक लफ्ज सुभान अल्लाह, मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने कमाल की बात फरमाई। आप फरमाते हैं जो बंदा बेवुजू तिलावत करता है, कुछ लोगों को कुरान याद होता है ना, ज़बानी पढ़ रहे, वुजू नहीं है, उसे 10 नेकियां मिलेंगी। जो बावुजू तिलावत करे 25 नेकियां मिलेंगी। जो नमाज में बैठ कर कुरान की तिलावत करे, हर हर्फ के बदले 50 नेकियां मिलेंगी। और जो नमाज में खड़े होकर तिलावत करे, हर हर्फ के बदले उसे 100 नेकियां मिलेंगी। वारे नियारे। मैं आज आपको एक ऐसी रिवायत सुनाने जा रहा हूँ कि जब भी पढ़ते हैं ना या इसको सुनते हैं, कहते हैं वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये तौरात शरीफ में रिवायत है कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, क्या तुझे मुझसे हया नहीं आती कि तू रास्ते में चल रहा होता है, तेरे पास अपने किसी भाई का खत आता है तो तू रास्ते से हट जाता है, बैठ कर उसके एक एक हर्फ को गौर से पढ़ता, यहां तक कि उसका कोई लफ्ज नहीं छोड़ता, जबकि मेरी किताब मैंने तेरी तरफ नाजिल की। देख इसमें तेरे लिए कितनी तफसील है, मैंने कितनी बार तुझे समझाया ताकि तू इसमें गौर करे, फिर भी तू इससे मुंह फेरता है। क्या मेरा मर्तबा तेरे नजदीक तेरे भाइयों से भी कम है? अब आज के दौर में जरा समझिएगा, आज पढ़ रहे हो, अभी मस्जिद में हमारे मोबाइल पर मैसेज आया, मैसेज आने की ट्यून है, बेल बजे, व्हाट्सएप आया है, पता चल गया है। अब दिल में ख्याल आना शुरू होगा, पता नहीं किसका होगा, क्या लिखा होगा, क्या पैगाम होगा। जल्दी से मोबाइल निकालो, चेक करो, मिस ना हो जाए। कॉल आई है, फौरन देखेंगे किसकी आई है, गौर कीजिए। अल्लाह फरमाना कितनी हकीकत बात है कि हम मस्जिद में, नमाज में, सफर में, ट्रेवल में मैसेज आए छोड़ते नहीं। यही तो बात तौरात में फरमाई ना कि तेरे भाई का तेरे पास खत आया, पैगाम आया, तो उस रास्ते से रुक जाता है, एक एक हर्फ में गौर पड़ता है। और मैंने जो तुझ पर किताब नाजिल की, तेरे पास उसके लिए टाइम नहीं है। कितनी हिदायत की बातें हैं, कितना तुझे उसमें समझाया है, कितना तुझे बताया है। फिर अगला जुमला, जो आखिरी जुमला है ना, वो हिला देता है कि रब फरमाता है कि मेरा मर्तबा तेरे नजदीक तेरे भाइयों से भी कम है, हमारी फैमिली से भी कम हमारे पास अल्लाह का मर्तबा हो गया। माअल्लाह, फैमिली का मैसेज मिस नहीं करते, बॉस का मैसेज मिस नहीं करते, दोस्तों का मैसेज मिस नहीं करते हैं, रात को आधी रात को उठकर भी मोबाइल चेक करते हैं। कुरान भी तो मैसेज है ना, और अल्लाह का मैसेज है, राह नजात है, राह हिदायत है, कितने खजाने हैं हमारे लिए। अच्छा, मैं और आप व्हाट्सएप पढ़ें, हर व्हाट्सएप पढ़ने का तो सवाब नहीं ना,
قرآن جتنا پڑھے ثواب ہے، ہر لفظ پر ثواب ہے، اور برکتیں کیسی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک صحابی ہے حضرت ثابت بن قیس، ان کا گھر جو ہے رات کے وقت ان کا گھر ایسے چمکتا تھا جیسے روشن چراغ چمکتا۔ اس زمانے میں تو بجلی کا انتظام نہیں تھا، تو لوگوں نے نبی پاک سے تذکرہ کیا کہ حضور ثابت بن قیس کا گھر پورے محلے میں چمکتا رہتا ہے چراغ کی طرح۔ تو نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا، ثابت بن قیس ضرور رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوں۔ صحابہ نے آ کے پوچھا کیا ایسا ہی ہے؟ کہتے ہاں، میں روز رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا۔ یعنی اب غور کرے کہ قرآن پڑھنے پر ثواب، برکتوں کا نزول، فرشتوں کا نزول۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ آیت قرآن پاک کی جو تقریباً تمام ہی دنیا بھر کے عاشقان رسول کو یاد ہوتی ہے، اس کو آیت درود بھی کہتے ہیں۔ اس کی آیت کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اب ذرا غور کریں، اس آیت میں بھی، یہ ایک تو آیت کی خوبصورتی بات میں بیان کرتا ہوں، یہ جو شاندار آیت ہے، یہ آیت بھی شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی، تو نیت کریں انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ اس آیت میں رب نے کیا فرمایا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، تو اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، میرے حبیب پر تم بھی درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ قرآن میں بہت سارے احکام ہیں، رب نے فرمایا نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، بہت سارے احکام۔ کوئی حکم فرماتے وقت یہ نہیں فرمایا کہ اللہ بھی کرتا ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں، ایمان والو تم بھی شامل ہو جاؤ۔ صرف پورے قرآن میں ایک ہی عمل ہے جس میں رب فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، میں بھی اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، تم بھی درود میں شامل ہو جاؤ۔ اس سے درود پاک کی اہمیت کا بھی پتہ چلا، اور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام کا بھی علم ہوا۔ ایک اور بات بھی معلوم ہوئی، علماء فرماتے ہیں کیٹیگری کرنی ہوگی، ہمارا اور فرشتوں کا درود پڑھنا اور ہے، اور اللہ کا درود بھیجنا اور ہے۔ اللہ کریم کا درود بھیجنا کیا ہے کہ رب نبی پاک پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں، فرشتے اور ہم بندے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما، ان پر خوب درود بھیج، ان پر برکت نازل فرما۔ میں اور آپ دعا کرتے ہیں، رب درود کے طور پر رحمت نازل کرتا ہے۔ اور سبحان اللہ، ایک اور بات سنو، علماء کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو بڑا مرتبہ ملا، آپ صفی اللہ ہیں، اور آپ کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ آپ کا مقام ہے، ٹھیک ہے، لیکن علماء کہتے ہیں ہمارے آقا کی شان اس سے بھی اعلیٰ ہے، کیونکہ فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اللہ کریم تو سجدہ کسی کو نہیں کرے گا نا، ساری کائنات رب کو سجدہ کرتی ہے، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے، فرشتوں نے سجدہ کیا ایک بار۔ دوسری بات، ایک بار سجدہ کیا، یہ آیت بتا رہی ہے، جو تھوڑی سی عربی گرامر جانتے ہیں، یصلون علی النبی، یہ لفظ یصلون ہے، یہ دلالت کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ یہ عمل ایک بار نہیں، مسلسل جاری ہے۔ یہ نہ فرمایا کہ اے میرے بندو، اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود بھیج دیا ہے، اب تم درود بھیجتے رہو، نہیں، یصلون بتا رہا ہے کہ یہ مسلسل عمل جاری ہے۔ ادھر فرشتوں نے سجدہ کیا، ایک بار کیا، ادھر اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، اور مسلسل بھیجی چلے جا رہے۔ یہ شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ کمال کا عمل ہے درود پاک، مگر بدقسمتی ہے ان لوگوں کے لیے جو درود پاک پڑھنے میں کنجوسی کرتے ہیں، درود پاک تھوڑے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں۔ اپنے معمول میں، اپنی روٹین میں درود پاک کو شامل کیجئے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک بہت خوبصورت واقعہ اور پھر اس واقعے کے تحت بڑی پیاری باتیں ہم نے سیکھنی ہے۔ حضرت علی بن صالح اور حضرت حسن بن صالح رحمت اللہ تعالی، یہ دو بھائی تھے۔ یہ فیملی کے بارے میں ذرا جانیے گا۔ ہماری بہت ساری فیملیز یہاں بیٹھے ہیں، گھر والے بیٹھے ہوں گے، بھائی بیٹھے ہوں گے، والد بیٹھے ہوں گے، سن رہے ہوں گے مجھے۔ ہماری فیملی میں ہم نے اپنے کام بانٹے ہوتے ہیں۔ دکان ہے تو ٹائمنگ بانٹے ہوتے ہیں، صبح ایک بھائی جائے گا، شام کو دوسرا بھائی جائے گا، یہ دو بھائی فلاں دکان پہ جائیں گے، ایک بھائی فلاں دکان پہ جائے گا، والد صاحب یہ کریں گے تو بیٹے یہ کریں گے۔ نارملی کاموں کی ہم تقسیم کاری کرتے ہیں۔ جس فیملی کی میں آج بات کر رہا ہوں، انہوں نے دیکھو کیا تقسیم کاری کی تھی۔ ان کی ڈسٹریبیوشن آف ورک کیا تھا کہ یہ پورا جو گھرانہ تھا نا، یہ تلاوت قرآن کا بڑا شوقین۔ ان کے ہاں روزانہ ایک ختم قرآن کیا جاتا تھا، اور ان کا انداز یہ تھا کہ دونوں بھائی مل کر اور ان کی والدہ مل کر تلاوت کرتے، اور تینوں نے ایک تہائی قرآن، 1/3 قرآن آپس میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ اور سبحان اللہ، ایک تہائی بھائی پڑھتا، دوسرا یعنی 1/3 بھائی پڑھتا، یعنی 10 پارے بھائی پڑھتا، 10 پارے دوسرا بھائی پڑھتا، 10 پارے والدہ پڑھتی، یوں روزانہ گھر میں قرآن کا ختم ہو جاتا تھا۔ تھوڑا عرصہ ہوا تو والدہ کا انتقال ہو گیا، ایک پارٹنر کم ہو گیا، ایک فرد کم ہو گیا۔ اب انہوں نے پلان کیا کہ روز قرآن جو چل رہا ہے نا، اس کو ختم نہیں کرنا ہے، اب ہم آدھا آدھا قرآن پڑھیں گے۔ ایک بھائی آدھا قرآن پڑھتا، دوسرا بھائی آدھا قرآن پڑھتا، والدہ کی کبھی پوری کر دی اور روز قرآن کی تلاوت ہوتی رہی۔ کچھ عرصے بعد حضرت علی بن صالح کا بھی وصال ہو گیا رحمت اللہ تعالی۔ اب ایک بھائی رہ گئے، حضرت حسن بن صالح رحمت اللہ تعالی رہ گئے۔ شوق تلاوت ایسا تھا کہ تلاوت میں کمی نہ آئے، والدہ اور بھائی کی کمی پوری کرنے کے لیے روزانہ تلاوت قرآن کرتے، پورا قرآن ختم کر لیتے۔ حضرت علی بن صالح رحمت اللہ تعالی کے قریبی دوست کا بیان ہے، جس رات حضرت علی بن صالح رحمت اللہ تعالی کا انتقال ہوا، میں ان کے پاس تھا۔ آپ نے مجھ سے پانی مانگا، میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نماز ختم ہوئی تو میں پانی لے کر آیا، تو آپ نے کہا کہ میں نے پانی پی لیا ہے۔ آپ نے کہا حضرت میں تو نہیں لایا پانی، آپ کے پاس پڑا بھی نہیں ہے، آپ نے کہاں سے پانی پیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک کی رحمت سے ابھی ابھی جبریل امین میرے پاس آیا اور انہوں نے پانی مجھے پیش کی، اور فرمایا کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین یعنی نیک بندے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ پاک نے انعام فرمایا۔ اے علی بن صالح سنو، تمہارا بھائی اور تمہاری والدہ بھی انہی نیک بندوں میں شامل ہیں جن پر اللہ پاک کا انعام ہے۔ وہ شخص کہتا ہے یہ حضرت علی بن صالح رحمت اللہ تعالی کی آخری گفتگو تھی، اور اس کے ساتھ ہی آپ کی روح جو ہے جسم سے پرواز کر گئی۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اللہ اکبر۔ کثرت تلاوت یہ کیسا عمل ہے، قرآن سے محبت کتنا کمال کا عمل ہے کہ فرشتے آ کر اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہے ہیں۔ جبریل امین کا ساتھ گویا انہیں نصیب ہوا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ ایسی رشک والی، ایسی عافیت والی اور ایسی ایمان والی موت ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جبریل امین زمین پر تشریف لاتے ہیں؟ کیونکہ انبیاء کرام کے پاس تو آتے تھے، ہیں جبریل امین انبیاء کرام کے پاس آتے، اب تو نبوت ختم ہو چکی ہے، تو کیا اب بھی جبریل زمین پر تشریف لاتے ہیں؟ یہ کوسچن کریٹ ہو سکتا ہے۔ چلیں جبریل امین کی بات ہوئی ہے تو ذرا ایک عشق والی بات بھی کر لیں گے۔ جبریل امین جو ہے نا، یہ وہ فرشتے ہیں جو کہا جائے ان سینس ایک جہد سے یہ ہر نبی کے صحابی بھی ہیں۔ انہوں نے ہر نبی کے ساتھ ملاقات کی ہے، اللہ کے ہر نبی کا دیدار کیا۔ حضرت آدم سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی۔ کتنی عمر ہو؟ ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اچھا بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے۔ اچھا جبریل امین نے جواب بھی بڑا پیارا دیا۔ آج بھی اگر آپ کسی بہت بزرگ شخصیت سے ملے نا، 80 90 100 سال کے بزرگ مل جائیں اور آپ ان کو کہیں بابا جی عمر کتنی ہے آپ، تو ان کو ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہوتی۔ جب بہت پرانے دو لوگ تھے نا، اب ہمارے شناختی کارڈ بننے لگ گئے اور ہم بڑا ڈیجیٹلائز زمانہ آ گیا۔ پرانے لوگ کہتے ہیں بیٹا پاکستان جب بنا تھا تو میری عمر 20 سال تھی، یا وہ کوئی واقعہ بتائیں گے فلاں جنگ ہوئی تھی تو میں 15 سال کا تھا، تو پھر ہم ادھر سے کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اچھا ابا جی جو ہے بابا جی
اتنے سال کے. نارملی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی عمر کے لوگ اپنی ایج کی ڈیٹ نہیں بتاتے, کوئی واقعہ بتاتے ہیں. اب جبریل امین نے کیا کہا, کہتے حضور عمر تو نہیں پتا کتنی ہے, آسمان پر ایک ستارہ ہے جو 70,000 ایئرز کے بعد 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے. حضور میں نے وہ ستارہ 70,000 بار دیکھا ہے. 70,000 ملٹیپلائی بائی 70,000. کبھی حساب کرنا, شاید کیلکولیٹر پہ جواب دے جائے گا. کہتے میں نے وہ ستارہ 70,000 بار دیکھا ہے. اب اگلا جواب سنو گے تو ایمان اور تازہ ہو جائے گا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اے جبرائیل وہ چمکتا ہوا ستارہ میں ہی ہوں. تیرے حبیب کو اللہ نے اپنے نور سے محبوب پاک کے نور کو سب سے پہلے بنایا. اللہ نے اپنے حبیب کو سب سے پہلے سبحان اللہ اپنے نور سے تخلیق فرمایا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث اس طرف اشارہ کرتی ہے جس کا مضمون ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے, بین الماء والطین. سبحان اللہ, تو میرے آقا کی تخلیق اتنا پہلے ہوئی ہے. سبحان اللہ. جبھی تو ہم کہتے ہیں نا, جب معراج کی بات ہوتی ہے تو کیا خوبصورت بات سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن, اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. سبحان اللہ. نبی کے پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جبریل امین کی پہلی ملاقات کب ہوئی تھی؟ 40 سال کی عمر میں, جب آقا نے اعلان نبوت فرمایا تھا. پہلی وحی لے کر جبریل امین آئے تھے. کہاں آئے تھے پتا بھی ہے کہ غار حرا میں. قرآن کی پہلی آیت جب نازل ہوئی, یہ پہلی وحی تھی, اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں. نبی پاک نے اس دنیا کو کتنے سال اختیار فرمایا؟ 63 سال. 63 میں سے 40 نکال دیں, کتنے بچ گئے؟ 23 سال. 23 سال میں دن کتنے بنتے ہیں؟ ہاں یہ تھوڑا مشکل ہے, چلو آسان کر دیتا ہوں. ایک سال میں 365 دن, 10 سال میں کتنے ہوئے؟ 3650 دن. ٹھیک ہے. 20 سال میں کتنے ہوئے؟ تقریباً 7300 دن. اب 3 سال اور رہ گئے, 1000 دن اور ملا لو اپروکسیمیٹلی, حساب پورا کرنے کے لیے کتنے ہو گئے؟ 8300, 8400 بنتے تقریباً. 8400 دن بنتے ہیں پہلی ملاقات سے دنیا سے پردہ فرمانے تک. اوکے, یاد رکھنا بات. اچھا, آتے کہاں سے تھے؟ کوئی بندہ آپ سے روز ملنے آئے, آپ کو رنگی میں رہتے ہیں ٹاور سے, بندہ کہ یار 20 کلومیٹر دور سے, اور کوئی حیدرآباد سے ملنے آئے, آپ کو یار حیدرآباد سے روز ملنے آ جاتا ہے, روز حیدرآباد سے آتا ہے. جبریل امین رہتے تھے سدرۃ المنتہا پر, 7 آسمان سے بھی اوپر, اور راستہ کتنا ہے؟ زمین سے لے کر پہلے آسمان تک کا ڈسٹینس ہے 500 ایئرز, 500 سال. اسی طرح کیلکولیٹ کرتے جاؤ تو 7ویں آسمان تک 3500 سال چاہیے, اور اوپر جائیں تو پھر سدرۃ المنتہا کی طرح رب جانے. ادھر رہتے تھے. 2 سوال ہیں, یہ آتے تھے جاتے تھے, اسپیڈ کتنی ہے؟ اتنی اسپیڈ. اب جس جبریل کی رفتار کا عالم یہ ہے تو جبریل کے آقا کی رفتار کا عالم کیا ہو؟ اور اس رفتار کو کیسی رفتار تھی وہ معراج کی رات ہم نے سن لیا ہے. کمدی ہل رہی ہے اور آقا سارا سفر کر کے واپس آ جاتے ہیں. ایک بات تو یہ پتا چلی. اچھا, اب دوبارہ آتا ہوں کیلکولیشن پر. کتنے دن تھے؟ 8400, کم و بیش. ملاقاتیں کتنی ہوئی؟ 24,000 بار. اچھا, اس میں کئی دن ایسے تھے کہ جبریل نہیں آیا, کئی دن نہیں آیا. اس کا مطلب پتہ کیا ہوا؟ جبریل امین بعض اوقات 3 بار 4 بار اور ایک دن میں کئی بار آیا. اتنی بار کیوں آتے تھے؟ باقی انبیاء کے پاس تو نہیں گئے, نبی پاک کے پاس اتنی بار کیوں آتے تھے؟ ہمیشہ یاد رکھو, جب یہ عشق والی باتوں میں گتھی سلجھتی نہیں ہے نا تو پھر خاندان رضا سے سلجھ جاتی ہے. اعلیٰ حضرت یا ان کے برادر سلجھا دیتے ہیں. اب مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر سنو, انہوں نے بات سمجھائی کہ وجہ کیا تھی. سدرۃ المنتہا پہ رہنے والا یہ بار بار کیوں بارگاہ رسالت میں آتے تھے؟ وہ کیا خوبصورت بات کہتے ہیں, کہتے بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر. لکھا کہتے ہیں ملاقات سے. مسئلہ یہ ہے کہ جب سے جبریل امین نے نبی پاک کی زیارت کی تھی سدرۃ المنتہا پہ چین ہی نہیں آتا تھا. پھر جی چاہتا تھا بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر. بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. ارے اس لیے آتے تھے کہ نبی پاک کے دیدار کے بغیر چین ہی نہیں آتا تھا. تو سبحان اللہ. مگر سوال اب واپس چلے, موضوع کہیں اور چلا گیا. تذکرہ جبریل ہوا تو آقا کی بات بھی ہو گئی. پھر آتے اس موضوع پر کہ وہ جو علی بن صالح رحمت اللہ تعالی ان کو
تو دیدار ہوا حضرت جبرائیل کا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کے دور میں تو جبرائیل امین آتے تھے، اس کے بعد بھی آتے ہیں؟ تو سبحان اللہ، جی ہاں، سورہ قدر پڑھی ہے نا، اللہ فرماتا ہے قرآن میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اس رات فرشتے اور جبرائیل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں. تو پتہ چلا کہ جبرائیل تو ہر شب قدر کو زمین پر آتے ہیں. تو سبحان اللہ، اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں بھی کوئی ایسا لمحہ آئے، کوئی ایسا نیک عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ جبریل امین علیہ السلام کا ہمیں بھی دیدار نصیب ہو، ہمیں بھی ان کا قرب نصیب ہو. اور سنو، مرقات المفاتیح میں ہے ان جبرائیل یحضر موت کل مؤمن یکون علی طہارہ. فرمایا ہر مومن جو حالت وضو میں مرے، نزا کے وقت اس کے پاس حضرت جبرائیل آتے ہیں. ایک اور بات پتہ چلی کہ با وضو رہا کرو. ہاں، جتنا موقع ملے، وضو ٹوٹ جائے پھر وضو کر لیں. رات کو سوتے وقت با وضو سویا کریں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو با وضو سوئے اور رات انتقال ہو جائے تو وہ شہادت کی موت پاتا ہے. تو ہمیں با وضو رہنا ہے، اور جس کی با وضو حالت میں موت ہوگی، جبرائیل اس کے پاس آخری وقت تشریف لائیں گے. سبحان اللہ. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تلاوت قرآن کتنا کمال کا عمل ہے، اور قرآن کی تلاوت کی تو کیا ہی بات ہے. حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی بڑے کمال کے بزرگ ہیں. آپ کے بارے میں آتا ہے بہت نیک تھے، پرہیزگار بندے تھے، ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے، ساری رات عبادت کیا کرتے. حضرت ثابت بنانی کو تلاوت قرآن کا بہت شوق تھا، روزانہ ایک ختم قرآن کیا کرتے تھے. آپ کی خوبصورت عادت یہ بھی تھی کہ آپ جس مسجد کے قریب سے گزرتے اس میں 2 رکعت تحیت المسجد ضرور پڑھا کرتے. تحدیث نعمت کے طور پہ فرماتے کہ میں نے جامع مسجد کے ہر پلر کے پاس قرآن پاک کا ختم کیا ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں گریہ بازاری کی. ہر پلر پر جامع مسجد کے کہتے میں نے ایک قرآن ختم کیا. اتنا تلاوت کرتے تھے. اب جب آپ کا آخری وقت آیا، تدفین ہو گئی، تو تدفین کے وقت تدفین ہو گئی تو ایک اینٹ جو ہے وہ اچانک سے رک گئی. تو لوگ جب اٹھانے کے لیے جھکے تو حیران رہ گئے کہ آپ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. آپ کے گھر والوں سے معلوم کیا گیا یہ کیسے. ان کی شہزادی بتاتی ہے کہ میرے ابو جان، میرے والد محترم روزانہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ، اگر تو کسی کو مرنے کے بعد قبر میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا تو مولا مجھے بھی یہ شرف عطا کرنا. منقول ہے کہ جب بھی لوگ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی کی قبر کے قریب سے گزرتے تھے تو انہیں تلاوت قرآن کی آواز آیا کرتی. آئے ہائے ہائے، دہن میلا نہیں ہوتا، بدن میلا نہیں ہوتا، خدا کے اولیاء کا تو کفن میلا نہیں ہوتا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، اللہ والوں کو تلاوت سے اتنی محبت تھی کہ قبر میں بھی تلاوت کرتے، قبر میں بھی اللہ سے دعا کی کہ اللہ مرنے کے بعد بھی نماز کی توفیق دینا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں سنو، قرآن وہ کمال کی نعمت ہے. بدقسمتی سے آج بہت بڑی تعداد قرآن کے نور سے، قرآن کے قرب سے دور ہے. اب تو ایک اور بات سیکھنے کو ملی، کاروباری لوگ بھی بیٹھے، پکے کاروباری بنو نا. اب مثال دے رہا ہوں، آپ کو سورہ ملک پڑھنی ہے یا سورہ یاسین پڑھنی ہے، قرآن کی کوئی ایسی سورت پڑھنی ہے جو آپ کو یاد ہے، بیٹھ کے پڑھنے کی بجائے کھڑے ہو جاؤ نا نفل کے لیے، نفل کی نیت کرو اور وہ سورہ یاسین پڑھ لو، سورہ ملک پڑھ لو، جو پڑھنی ہے اور یاد بھی ہے، صحیح یاد ہے تو ایک حرف پر 100 نیکیاں کماؤ نا. نماز میں کھڑے ہو کر اگر کوئی تلاوت کرتا ہے تو ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں ملتی ہیں. تو قرآن تو بندہ پڑھتا جائے اور نامہ اعمال میں نیکیوں کا انبار لگاتا جائے، مگر مسئلہ یہ ہے قرآن پڑھنا نہیں آتا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ کسی کو قرآن سیکھنے کا ٹائم بھی نہیں ہے. حالانکہ قرآن کے فضائل کیسے. سنو، حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی کہتے مجھے خواب میں اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوا. یاد رہے کہ خواب میں تو کوئی اللہ کو دیکھ سکتا ہے، جاگتی آنکھوں سے صرف نبی پاک کو یہ شرف حاصل ہوا. تو بہرحال حضرت امام احمد بن حنبل کہتے کہ میں نے عرض کی ہے رب کریم، تیرے ہاں کون سا عمل سب سے افضل ہے جس کے ذریعے لوگ تیرا قرب حاصل کرتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا اے احمد، وہ میرا پاک کلام قرآن مجید ہے. میں نے عرض کی اللہ پاک اسے سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے؟ فرمایا سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے دونوں صورتوں میں فضیلت حاصل ہوگی.
قرآن سمجھ کر پڑھنا تو بہت بڑی بات ہے، ایٹ لیسٹ صحیح تلاوت اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو بھی اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب جو ہے ایک ان پڑھ آدمی کا واقعہ بیان کے آخر میں سناتا ہوں۔ میں نے جب یہ پڑھا، سچ بتا رہا ہوں، میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ آئے ہائے میرے رب کی رحمت دیکھو، واقعہ ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، لوگ اس کے کفن دفن کا انتظام کرنے لگے۔ قبر بناتے وقت اچانک اس کے ساتھ والی قبر ٹوٹ گئی اور سر کی جانب سوراخ ہو گیا۔ وہاں موجود لوگوں نے قبر کا اندرونی منظر دیکھا تو حیران ہو گئے کہ قبر میں میت بالکل صحیح سلامت ہے اور اس کے چہرے کے اوپر درخت کی ایک ٹہنی ہے جس سے قطرے ٹپک رہے ہیں اور قبر میں خوشبوئیں مہک رہی ہیں۔ لوگوں نے میت کو پہچان لیا، وہ برابر والی قبر تھی، پرانی قبر تھی۔ اب اس کے گھر پہنچا، اس کی بیوہ بوڑھی ہو گئی تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ تیرا شوہر کا کون سا نیک عمل تھا؟ ہم اس کی قبر دیکھ کر آئے ہیں، اس کی قبر تو نور نلا نور ہو رہی ہے۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ میرا شوہر پڑھا لکھا نہیں تھا، وہ بھی عام لوگوں کی طرح نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، مزدوری کرتا تھا، اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ سننا ذرا، کہتی ہے اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، اس کا دل بہت چاہتا تھا کہ قرآن پڑھے ہیں، مگر وہ بھی تلاوت کیا کرے۔ اب وہ کیا کرتا؟ قرآن مجید کو کھول کر بیٹھ جاتا، پڑھنا نہیں آتا تھا، اور اس کی ہر لائن پر انگلی پھیرتا اور کہتا جاتا، یا اللہ مجھے پڑھنا تو نہیں آتا، مگر تو نے جو اس میں فرمایا ہے نا وہ سچ فرمایا ہے۔ اگلی لائن پر پھر انگلی پھیرتا، اے اللہ مجھے پڑھنا تو نہیں آتا، یہ قرآن میں جو فرمایا میرا ایمان ہے یہ سچ ہے۔ اس کی بیوی کہتی بس وہ بندہ یہی کہتا جاتا اور قرآن سے محبت کرتا اور پورا قرآن اسی طرح ختم کر دیتا، بس اس کا یہی ایک خاص عمل تھا، شاید یہی وجہ ہے کہ اس کی برکت سے اس کی قبر مہک رہی۔ اللہ اللہ اللہ، قرآن کیسا با وفا ہے، جو قرآن کے ساتھ پوری طرح وابستہ ہو جائے قرآن مجید اسے کبھی محروم نہیں چھوڑتا۔ اب یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ چلو جناب اب قرآن سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پہ انگلی پھیرتے رہیں گے۔ اللہ کی رحمت ہے، اللہ جسے چاہے جیسے نواز دے، مگر پیارے اسلامی بھائیوں، نماز میں جو قرآن پڑھنا ہے وہ سیکھنا تو فرض ہے نا۔ اگر قرآن ٹھیک نہیں پڑھیں گے تو نماز ٹھیک نہیں ہوگی۔ اور اب اس سے تو اور آگے بڑھو کہ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن سے محبت کرتا ہے تو رب ایسا نوازتا ہے، جو قرآن سیکھ لے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، اس کے کیوں نہ بارے نیارے ہو جائیں گے۔